تو جنت در حقیقت کیا ہے؟ ایک ایسا مکان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی انعام کے لیے بنایا ہے، اس کے مومن بندوں کے لیے، اس کے فرمان بردار بندوں کے لیے بنایا ہے۔ اب اسی سے اندازہ کریں کہ جنت جو ہے اس کے کئی نام قرآن پاک میں آئے، تو اگر میں ناموں کو ہی عرض کروں تو قرآن پاک میں جو جنت کے نام آئے ہیں وہ کئی نام ہے، جیسے جنت الخلد ہے، یہ عام لوگوں کے لیے جنت ہے، یعنی جتنی عوام ہیں مومنین میں سے جو عام ہیں ان کے لیے جنت الخلد ہے۔ دار المقام جنت کا ایک طبقہ ہے، یہ مالدار شکر گزار بندوں کے لیے، اچھا سبحان اللہ، ان کے لیے یہ جنت کا طبقہ ہے جو اہل ثروت تھے لیکن شکر گزار بندے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ہے دار القرار، جو حافظ تھے، جو عالم تھے دنیا میں اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے اور عمل کرتے تھے، ان کو جو جزا میں جنت کا طبقہ دیا جا رہا ہے اس کو دار القرار کہا گیا۔ صحیح۔ اور پھر ہے جنت عدن، یہ ذکر قرآن پاک میں آئے ہیں، جنت فی جنات عدن، بالکل ہے۔ تو جنت عدن جو ہے یہ زاہدوں کے لیے جو عبادت گزار تھے اور جتنے مجاہدے میں رہے، خالصتاً اللہ کی عبادت میں جو مصروف رہے، زاہدوں کی جنت ہے جنت عدن۔ اور اس کے بعد ایک جنت کا اور ذکر ہے قرآن پاک میں، دار السلام، یہ فقیروں کی جنت ہے، صابروں کی جنت ہے، اچھا، صبر کرنے والوں کا یہ جنت کا طبقہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر ہے جنت النعیم، یہ شہیدوں کی ہے، جو شہداء ہیں ان کے لیے ہے۔ اور پھر جنت الماوا ہے، یہ بڑے شہیدوں کی اور اولیاء اکرام کی جنت ہے، طبقات ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے جنت الفردوس، جو نبیوں اور رسولوں اور علماء عاملین کے لیے، جو نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہے جنت میں، وہ جنت الفردوس کہلاتا ہے۔